बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, ईद का सेकंड डे है और सब लोग हैं मगन अपने घर में। यहाँ पे व्लॉग के लिए नहीं मिला था टाइम, बट अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने ज़रूर निकाला है थोड़ा सा टाइम अपडेट करने के लिए उनको कि जनाब एक व्लॉग हमने सुना है और देखा भी है अंबर नाज का। यार उस व्लॉग में ओवरऑल क्या बात हुई गई है, डिस्कशन ये हुई है उसमें कि नाराज़गी दूर कर ली उन्होंने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझे कि पता नहीं शायद शाहज़ेब से कोई नाराज़गी हो चुकी है, मगर जब पूरी वीडियो देखी तो पता चला कि यहाँ पे मोहसिन साहब जो हैं उनसे नाराज़गी दूर हो गई है। यार देखो बात ये कि नाराज़गी तो एट द एंड जो है वो दूर होती ही है। कोई भी इंसान कब तक किसी से लड़ नहीं सकता, कब तक किसी से बात ख़राब नहीं कर सकता, कब तक किसी से एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता, अनटिल अनलेस वो शख्स जिसकी फितरत ख़राब है, जिसकी आदतें ख़राब है या जो खुदसर है, वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो बाय नेचर ही ऐसा है। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हुए थे जिन्होंने ये कहा कि आपके अपने घर की बातें आप डिस्कस नहीं करें ऑन द पब्लिक। देखिए बिल्कुल सही बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बोलूँ कि ये फैमिली की बातें डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि ये फैमिली व्लॉगर्स जो होते हैं इनको नहीं पता चलता कि क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए। आपको याद है कि माँ सफदर के यहाँ जब भतीजा हुआ, भाई के यहाँ जो बेटा हुआ है, तो उसमें वो जो छोटा वाला है डमस्कस, क्या नाम है उसका, तो मुझे सॉरी पूरा नाम नहीं याद उसका, तो उसके बारे में भी उसने कुछ कहा था कि जो है वो अम्मी ने कहा कि तुम जाओ हॉस्पिटल, कोई है नहीं उसके साथ। तो वो बहुत बुरा मान गया और बहुत ही बुरा उसने बिहेव किया और मूवी में भी नहीं आ रहा था वो। तो वो चीज़ें उसने अनकॉन्शियसली बोल दी, क्योंकि ज़ाहिर है यार जो फैमिली में हो रहा है वो तो बंदा डिस्कस करेगा ही ना, मुंह पे टेप तो लगा के नहीं बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अंबर ने बोला वो अपने दिल की जो है ना, जो उसको बुरा लगा था, डेफिनेटली उसने वो बात क्लियर की। देखिए यहाँ पे अब जब ऑन स्क्रीन वो बात डेवलप हो चुकी है तो यहाँ पर हर कोई अपने आर्गूमेंट्स देगा या अपने ओपिनियंस देगा, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे जो मोहसिन है, मैं उसका कैरेक्टर बताऊँ, जो हमें ओवरऑल जितनी देर भी वीडियो में वो आता है ना वो दिख जाता है। यानी कि वीडियो में जब भी मैंने उसे देखा, एक तो वो कहते हैं ना केयरलेस सा बंदा, ला उबाली जिसको कहा जाता है, वो है। फिर ये है कि कुछ जो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया कि ये वो शख्स है जिसको एक औलाद होती है ना कि उसको माँ बाप बड़ी मुश्किल से पालते हैं, वो हर चीज़ में जो है ना एक्स्ट्रा ही ओवर होता है। मतलब ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इससे ऐसे बात नहीं करनी, अच्छा फैमिली के यहाँ जाना है तो मैं नहीं जा रहा, फैमिली में लोग आ रहे हैं तो मैं नहीं बैठ रहा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। ठीक है शादी हो गई, अम्मा ने करा दी, बस ठीक है, लाइफ इस तरह बसर करनी है जैसे मेरा अपना मूड है, और बीवी से भी उस तरह से नहीं रहना जैसे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी में दिखती थी। मैं भी पहले ऑब्ज़र्व करती थी और लोग इसके बारे में काफ़ी जो है अपने ओपिनियंस देते थे, लेकिन मैं चुप रहती थी, फिर भी अवॉइड करती थी इस चीज़ को। लेकिन जब एक बंदे के मुंह से हमने सुन लिया, और देखें अब जब अंबर की शादी हो गई तो यार उसके बारे में तो और भी सेंसिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ अंबर को नहीं देखें, यहाँ पे आप हर उस नॉर्मल बंदे को देख सकते हैं जो आप घर में, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है या चाहे वो किसी भी तरीके से घर में नहीं है, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो वो नहीं है घर में, तो फिर उसके चीज़ के बारे में इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि यार किसी की चीज़ें, तोता हो या बिल्ला हो या वॉटेवर कुछ भी हो, तो वो पैट एनिमल है या पैट बर्ड है, ठीक है। तो अब किसी की चीज़ है वो मुझे बुरी लग रही है, तो अब अचानक से बुरी लग गई आपको, पहले भी तो बुरी लगती होगी, वो टैट पहले भी करता होगा, ठीक है। हो सकता है अंबर रात को उसको कहीं और रख देती हो सोते हुए। तो अगर ये सब कुछ बुरा भी लग रहा था तो पहले आपको चाहिए था कि अपनी बहन से पूछते, अम्मा से बोलते कि अम्मा ये तोता तंग कर रहा है, मैं क्या करूं, अंबर को बोलो लेके जाए, ठीक है। अंबर तक वो बात जाती, उसके बाद डिपेंड करता अंबर पे कि अगर वो तोता लेके जाती नहीं जाती। अगर वो नहीं जाती कहने के बाद भी आफ्टर ऑल रिज़ल्ट यही था कि भाई मोहसिन उसको किसी को दे देता। लेकिन यहाँ पे इतनी नफ़रत और इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाना कि भाई एक वो आपकी छोटी बहन है, आप बड़े हो, वो छोटी, वो बड़ी नहीं है, तो जब वो आपसे छोटी है तो आपको भी इतना सोचना चाहिए कि मुझे बड़े होने का प्रूफ देना चाहिए, ये नहीं कि अपनी नफ़रत में, अपने घुमंड में, अपनी खुदसरी में। अब मे भी पॉसिबल उस वक्त जो है हुसैन की तबीयत ख़राब हो या फिर ना भी हो, रमज़ान हो, तो इसे बुरा लग रहा हो कि मेरे बच्चों की नींद ख़राब होती है, तो क्या ये आज ही लगा है?
اس سے پہلے ہی نہیں لگا، طوطا تو کب کا ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف عنبر ہی نہیں، یہ سیمپل ایسے لوگوں کو ملے گا جو ایسے ہوتے ہیں، جن کی اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ بہنیں جو ہیں گھر میں نہیں ہیں، یا بھائی گھر میں نہیں ہے، یا کوئی اور ریلیٹیو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، اس کی چیز ہے، اور آپ ایسے ہی اٹھا کے کسی کو دے دو یا پھینک دو۔ کیونکہ صرف یہ محسن اور عنبر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سی فیملیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے سیلفش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی منمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بتاؤں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ عنبر جو ہے وہ بہت معصوم ہے، عنبر بھی لوگوں کو جواب دیتی ہے، کامنٹس میں الٹی سیدھی باتیں بولتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے جو فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ عنبر گڑیا سے بہت بیٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اگر غلط بات عنبر کی ہوتی تو میں عنبر کو بولتی، اگر عنبر محسن کی کوئی چیز لے کے اس طریقے سے پھینک دیتی تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو میں کیا سبھی بولتے۔ اب عنبر نے یہ بھی کلیئر کیا کہ میری بھابھی سے آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ڈائریکٹلی ظاہر لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں، عنبر نے کبھی اپنی بھابھی کو بہت زیادہ فیور نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ان کا ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم الگ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن یہاں کیا ڈسکشن ہے، یہاں معطر نہیں تھی، یہاں اس کا سگا بھائی محسن تھا۔ پھر یہاں پہ عنبر نے عیدی کی بھی بات کی کہ جو ہے تحسین جو ہے وہ ہمیشہ بہنوں کے ساتھ بہت کرتا ہے، اور تحسین عیدی بھی لاتا ہے، ہمیشہ سے خرید کے لاتا ہے، پھر اس کو پیکنگ ویکنگ بھی ہوتی ہے، پھر اس میں کافی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے۔ اور اسی چیز کو عنبر نے بھی لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کرے اس کی آنے والی بیوی بھی ایسی ہو جو کہ اچھی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ عنبر نے طنز کیا ہو معطر پہ، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں محسن جو ہے وہ معطر کے ساتھ کون سا صحیح ہے، محسن تو معطر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ معطر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اسکول جانا ہے، بچوں کو آئی تھنک ایڈمیشن دلانا تھا، یا آئی تھنک رزلٹ تھا، تو کہہ رہا تھا کہ نہیں تم چلی جاؤ میں نہیں جاؤں گا، تو اس نے کہا معطر نہیں، آپ کا جانا ضروری ہے، دونوں جائیں گے۔ اینی وے اس وقت وہ نہیں ایگری ہوا، اب بعد میں یہ بیٹر جانے کہ وہ گیا یا نہیں گیا، تو یہ ساری چیزیں اس کا کیریکٹر بتاتی ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس میں محسن صاحب آتے ہیں اور رمضان ہے، اور محسن صاحب بے نیازی سے اندر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ معطر جو ہے پکوڑے اور سموسے بنا رہی ہے، تو اس نے بڑے مزے سے وہاں سے ایک پکوڑا جو ہے افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے، پکوڑا اس میں اٹھایا، واللہ عالم وہ کیا کر رہا تھا، تو ایک دم معطر نے بولا کچی ہیں یہ ابھی، تو پھر اس نے واپس رکھ دیا۔ تو وہ سب بیٹر سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ تو یہ چیز پتہ چلا دیتی ہے کہ ایک شخص کیسا ہے، کس طریقے کا ہے۔ انیشیل اسٹیج سے ہی اس کو نہیں اچھا لگتا تھا، میں تو یہ سوچی شاید کیمرے میں آنا اچھا نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے، کیمرے میں نہیں آؤ نا، نہیں آؤ، بہت سے لوگ کیمرہ فیس نہیں کرتے، لیکن اپنی جو ایک پرسنالٹی ہے نا وہ پتہ چل جاتی ہے، وہ چھپتی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ دکھایا گیا کہ عنبر کے پاس آئی ان کی اماں، لیکن کسی ویڈیو میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ محسن سے بات کی ہوتی یا محسن بیٹھا ہوتا۔ تو آبویسلی ماں نے تو پوری کوشش کی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بات کروں، لیکن وہ نہیں ایگری ہوا ہوگا، وہ ویڈیو میں بھی نہیں آیا، اس نے ویلیو ہی نہیں دی، ورتھ ہی نہیں دی۔ تو اب میں آپ کو جواب دوں کہ شبانہ ہاؤس میں جو انہوں نے گھر ایک آئی تھنک روم رکھا ہے یا کچھ پورشن رکھا ہے بیٹیوں کا، تو وہ کس ریزن سے رکھا ہے؟ جب لوگ شور مچا رہے تھے نا کہ یہ کیا کر دیا، یوں کیا کر دیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا، ہمارے پیسوں سے لے کے بنا لیا، ہمیں پیٹ میں درد ہو گیا، اس وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ عورت ہے، اس عورت نے مطلب ان کی اماں جو ہے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے سب کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک سیف پوائنٹ دیا ہے، کیونکہ وہ بیٹیاں جو ہے نا جب تک ماں باپ اس کے ساتھ ہیں تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کیا ہیں، شہزادیاں ہیں۔ ادروائز تحسین فیور میں، محسن تو بالکل ہی پاگل لگتا ہے مجھے جو اس کی باتیں، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سیو کیا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ بھی ان کی ماں کا ہے۔ تو آئی تھنک اسلامی طور پہ بھی ہمیں کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ہم بولیں ہاں وہ جو ہندوانہ انہوں نے وہ کیا کری تھی، ٹنن ٹنن وہ جو ہوتا ہے نا ان کے مندر میں وہ حرکتیں کی تھی، اس پہ ڈیفینیٹلی میں نے بولا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا وہ ہمیں رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے جو انکم ہے اس کے بیچ میں انٹرفیئر کریں، وہ جہاں بھی خرچ کر رہی ہیں وہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ کریں۔ اینی وے تو یہ تمام وہ پن پوائنٹس ہیں جو کہ ماں باپ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار ہمارے جو بچے، ہمیں لگتا ہے نا کہ سیکیور نہ ہو، ظاہر ہے جن کے ہسبینڈس بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو وہ بیچارے کیا کریں، اپنا چینل چلائیں گے، اور ویسے بھی ان کو آگے دیکھنا ہے کہ ہم سیو ہو جائیں۔ اور جہاں ایسا بندہ ہو جس کو اپنے طوطے برا لگے اور یہ سوچے کہ ہاں بھائی چھوٹی بہن ہے گھر میں بھی نہیں ہے اب، اور پھر بھی اس کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اٹھا کے کسی کو دے رہا ہے کہ بھائی وہ مجھے واپس نہیں دے رہا ہے، اٹس مین آپ نے اس کو ایز اے گفٹ نہیں دیا، آپ نے سیل کیا اس کو، ظاہر ہے اس نے سیل کر دیا نا، پیسوں میں دے دیا، کیونکہ عنبر نے کہا تھا وہ کافی ایکسپینسو ہے وہ طوطا۔ تو سمپلی بات یہ ہے کہ ماں آ گئی، تحسین آ گیا، لیکن محسن اپنی بہن کے گھر تک نہیں آیا۔ تو
تو وہ کیا رسپیکٹ دیتا ہے اپنی میرڈ بہن کی لائف کو، وہ کیا رسپیکٹ دیتا ہے یہ کہ میری بہن نہیں تو بہنوئی پہ کیا امیج پڑے گا یار، میں ہی چلا جاتا ہوں، میں بڑا ہوں۔ تو یہاں پہ محسن نے بڑا ہونے کا بھی کیا کہتے ہیں فرض ادا نہیں کیا، بڑے ہونے میں بھی شرم محسوس نہیں کی۔ فرینڈ یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ میں امبر کو جج کر رہی ہوں یا میں محسن کو جج کر رہی ہوں یا میں کسی کو فیور کر رہی ہوں، اپنے خود دماغ اور دل سے سوچئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ اچھا یہاں پہ ولاگ ہو گیا اینڈ، اور ایک دفعہ عید مبارک، اور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن، آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔